ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الشيطان ينزغ بينهم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور فخر موجودات، زینت بزم کائنات، حامی بے کساں، سید سرورہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد صحابی نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ لوگ آپ دونوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ اپنے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے صلح کر لیجئے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ آپ سے بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، تو چھوٹا چل کر بڑے کے پاس چلا جائے، لہذا آپ ان کے پاس جائیں، جا کر صلح کر لیں. اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نہ سنا ہوتا کہ صلحوں میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا، تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بھائی امام حسن سے پہلے جنت میں چلا جاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن کے پاس حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ بتایا، تو نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا صدق اخی، کہ میرے بھائی امام حسین نے سچ بات کی ہے. پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی امام حسین کے پاس جا کر ان سے صلح کر لی. میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان رنجش ہو جاتی ہے، آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، تو پھر دل بڑا کر کے ہمیں اس رنجش کو دور کرنے کے لیے آپس میں صلح کرنی چاہیے اور صلح میں پہل کرنی چاہیے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں ناراضگی ہے
دو بندہ ان دونوں میں صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ کون مسلمان بھائی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں اور پھر جنت میں پہلا جانا؟ تو اسے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں رنجش ہے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ انہیں آپس میں ملوانے کی کوشش کرتے تھے، ان دونوں کی آپس میں صلح کرواتے تھے۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم جس ڈگر پر ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہمیں پتہ چلے نا دو مسلمان بھائیوں میں رنجش ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے یہ دونوں کبھی نہ ملیں، اس کو اس کے خلاف بھڑکاتے ہیں، دوسرے کے اس کے خلاف کان بھرتے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان خلا اور گیپ مزید بڑھ جائے اور مرتے دم تک یہ ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں۔ لیکن مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو عمل تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا امام حسن حسین کے درمیان ناراضگی ہے، میں فوراً پہنچ گیا امام حسین کے پاس، اور کیسا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ دونوں ایسے ہیں کہ دیگر صحابہ آپ دونوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، لہذا آپ جائیں امام حسن سے صلح کر لیں اور آپ ان کے پاس پہلے جائیں، کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، وہ آپ سے بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑوں کے پاس چلے جائیں۔ اور ادھر امام حسین کی کیسی اعلیٰ سوچ، آپ فرماتے میں ضرور ان کے پاس جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے جاتا ہے وہ جنت میں بھی صلح کے لیے جو پہلے جاتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ میں پسند نہیں کرتا، میں اپنے بڑے بھائی امام حسن سے پہلے جنت میں چلا جاؤں، لہذا وہ میرے پاس آئے صلح کریں تاکہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھیں ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں، کئی خاندان ایسے ہیں، آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان رنجش ہوتی ہے، کزنوں کے درمیان رنجش ہوتی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان رنجش ہوتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان رنجش ہوتی ہے، پڑوسیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، بول چال ختم ہو جاتی ہے، عام مسلمانوں کے درمیان اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ شیطان کرواتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 53 ہے، ارشاد فرمائے ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ کو ڈال دے۔ یہ جو آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، آپس کی جو دشمنیاں ہیں، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ بنتی ہے وہ ہے غصہ، غضب۔ غصہ سب سے بڑا سبب بنتا ہے کہ جو عام طور پر غصیلا شخص ہوتا ہے اس کی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں بنتی، اس کی پڑوسیوں کے ساتھ بھی نہیں بنتی، اس کی دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں بنتی۔ اور یاد رکھیں نفس کی خاطر جو غصہ کرتا ہے، نفس کی خاطر غصہ کر کے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے اس سے وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے
جن کا غصہ اللہ کی نافرمانی کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں غصہ کرتے ہیں پھر وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. کیسے؟ غصہ آیا گالیاں نکالنا شروع کر دی، غصہ آیا مار دھاڑ شروع کر دی، غصہ آیا اور اس حد تک آیا کہ قتل و غارت گری تک بات پہنچ گئی. تو فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے، اس دروازے سے وہ لوگ گزر کر جہنم میں جائیں گے کہ جن کا غصہ اللہ کی نافرمانی کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے. ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیے جس پر میں عمل کروں تو اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، اے بندے خدا تو آج کے بعد غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. یعنی صرف ایک عمل ایسا، فرمایا غصہ نہ کر، کہ غصہ فسادات کی جڑ ہے. اچھا آپ نے بارہا لوگوں سے سنا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے. یہ بات درست نہیں ہے، غصہ حرام نہیں ہے. ہاں غصہ آ گیا اور اس غصے کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اب یہ نافرمانی حرام ہے، غصہ حرام نہیں ہے. کئی جگہ تو غصہ عبادت بھی ہوتا ہے، کئی جگہ غصہ ثواب کا کام ہے. کسی کا جوان بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس پر اگر باپ کو غصہ آتا ہے یہ غصہ عبادت ہے. میدان جنگ میں کفار کے ساتھ ایک بندہ ایک مسلمان جہاد کر رہا ہے تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میدان جہاد میں کافر پر جو غصہ ہے یہ غصہ عبادت ہے. تو علماء نے لکھا کہ غصہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ آ جانا یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس چیز کی انسان کے اندر طاقت نہ ہو. ہاں غصہ آنے کے بعد غصے کو پینے کا حکم دیا کہ غصہ آئے تو غصہ پی جائے بندہ. والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. غصہ آ جائے غصے کو پی جائے، اس غصے کی وجہ سے مجھ سے کوئی خلاف شرع کام نہ ہو جائے، اس غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ ہو جائے، اس غصے کی وجہ سے میں کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دے بیٹھوں. غصہ آئے غصے کو پی جائے، قابو کر لیں. غصہ آئے اپنی جگہ بدل لیں. اسی غصے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تعلق خراب ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، بعد میں پوری عمر پھر پچھتاتا رہتا ہے. تو غصہ آ جانا ایک فطری امر ہے، لیکن ہمیں ایز اے مسلم ہمیں یہ حکم دیا گیا غصہ ہے اپنے غصے کو پی جائیں، برداشت کریں. فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کر، تیرے لیے اللہ جنت لکھ دے گا، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. میرے بھائیوں، ایک بزرگ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اب غور کریں کہ ہمارے بزرگان دین کا اخلاق کتنا پیارا تھا، اور غصے کو پینے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت ان کے اندر رکھی تھی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی تھا، کافر تھا، یہودی تھا. اچھا پڑوسی کیا کرتا؟ وہ اپنا دشمنی نکالنے کے لیے وہ کیا کرتا؟ اس نے پرنالے کا منہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں رکھ دیا. اب اس میں وہ روزانہ گندگی ڈال دیتا،
پرنالے سے بہ کر حضرت امام مالک بن دینار کے گھر کے صحن میں وہ گندگی آتی، آپ روزانہ وہ گندگی صاف کر دیتے، اپنے اس پڑوسی کو کچھ نہ کہتے۔ اب آپ غور کریں، اس کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ شاید کوئی ایک دن برداشت کرتا، 2 دن کرتا، پھر اس بندے کی خیر نہ ہوتی۔ امام مالک بن دینار نے کتنے دن گزر گئے، اسے کچھ نہ کہا۔ جب کافی دن گزر گئے، وہ یہودی پڑوسی خود امام مالک کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں روزانہ گندگی آپ کے گھر میں اپنے پرنالے کے ذریعے ڈالتا ہوں، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا وہ جو گندگی تم ڈالتے ہو میں صاف کر دیتا ہوں، اتنی سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے، لیکن رب کا فرمان ہے میں وہ غصہ پی جاتا ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فرمان بھی سنایا کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میں رب کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے غصے کو پی جاتا ہوں، تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ جب اس یہودی نے یہ بات سنی، اسی وقت کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اخلاق کہ اگر غصہ آتا بھی ہے اپنی ذات کے لیے، وہ اس غصے کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے۔ پھر کیا ہوتا کہ جو اسلام کے ازلی دشمن بھی ہوتے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، آپس میں ناچاکیوں کا ایک سبب وہ بغض اور کینہ بھی بنتا ہے۔ بغض اور کینہ بھی بنتا ہے۔ بغض و کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں اس کے لیے دشمنی پیدا کر دینا، دشمنی پیدا کر دینا، اور پھر یہ طرح طرح کے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ جب کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے، ایک تو ہم قطع تعلق ہی کر بیٹھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلقی کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ بول چال آپ نے بند کر دی۔ ہمارے ہاں تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، لوگ پوری پوری عمر گزار دیتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ صلح نہیں کرتے، حالانکہ صلح کر لینی چاہیے تھی۔ فرمایا اگر 3 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور مسلمان بھائی سے اس نے صلح نہ کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ زندگی موت کا کوئی اعتبار، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہماری رنجش ہوتی ہے، ہم صلح نہیں کرتے۔ شروع میں میں نے آپ کے سامنے امام حسن حسین کا واقعہ پیش کیا، جس میں امام حسین نے یہ حدیث بیان کی کہ جو صلح میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا۔ ہم یہ فضیلت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انانیت یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یار میری تو انسلٹ ہو جائے گی، یہ تو میری بےزتی ہو جائے گی، میں پہلے کیوں جاؤں، میں پہلے کیوں اس کے پاس صلح کے لیے جاؤں، وہ میرے پاس چل کر آئے۔ یہی چیز ہم دونوں کو، مسلمان بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور رکھتی ہے۔ اچھا کئی ایسے بھی ہیں وہ صلح چاہتی ہیں کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے، لیکن شرم کی وجہ سے یار یہ نہیں، یہ تو میری بےزتی ہو جائے گی، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں صلح کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ یہ فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں ہمیں چاہیے کہ اگر آپس میں رنجش ہو بھی جاتی ہے
دیکھیں امام حسن حسین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جب ان کے درمیان ناراضگی ہو سکتی ہے تو ہم عام مسلمانوں کے درمیان بھی ناراضگی ہو سکتی ہے اور عموماً ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس ناراضگی کو برقرار نہ رکھیں۔ جب بھی ناراضگی ہو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جائیں، پہلے ہم جا کر سلوک کر لیں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ دو مسلمان بھائی ہیں یا نسبی بھائی ہیں، ان کی آپس میں رنجش ہو گئی ہے، تیسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ ان کی آپس میں سلوک کروا لے، وہ کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے، ایک کے پاس جائے دوسرے کے پاس جائے۔ آپ نے سنا ہے کہ جھوٹ یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جھوٹ بولنے والوں پر رب کی لعنت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان سلوک کروانی ہے اور اس سلوک کے لیے آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت یہ کہتی ہے جھوٹ بول لو اور ان دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دو۔ یعنی جھوٹ جو کہ گناہ کا کام تھا لیکن سلوک کے لیے وہ گناہ نہیں رہتا۔ اب سلوک کی کتنی اہمیت ہے، تو میرے بھائیوں کوشش کیا کریں۔ ایک تو یہ کہ آپس میں مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر قطع تعلقی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، سلوک کر لینی چاہیے۔ اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں قطع تعلقی ہے، آپس میں بول چال ختم ہو گیا، ہم پوری کوشش کریں دونوں کے پاس جائیں، ان کی آپس میں سلوک کروا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر و ثواب کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آخر میں ایک مسئلہ وہ بیان کروں گا۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا لوٹوں کے حوالے سے کہ مسجد میں اگر لوٹے رکھے ہیں تو مسجد کے لوٹے لے جا کر کسی کے ہاں اگر میت ہو جاتی ہے تو ان لوٹوں سے میت کو غسل دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ وضاحت یہ ہے کہ بسا اوقات کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر لوٹے رکھے ہی اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ پورے محلے میں جہاں فوتگی ہوگی وہ لوٹے ہم لے جا کر میت کو ان سے غسل دیں گے۔ اگر کسی مسجد میں اس طرح کے لوٹے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان لوٹوں سے میت کو غسل دینا بالکل جائز ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور اگر مسجد میں اس مقصد کے لیے لوٹے نہیں رکھے ہوئے تو پھر مسجد کے اوپر جو وقف لوٹے ہیں وہ لے جا کر میت کو غسل دینا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ دو طرح کی صورتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق